اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ ماہ مبارک ہے، سحر کا وقت ہے، بندگی و نیائش و دعا و ارتباط و توسل کا ٹائم ہے، عبد ہے اور معبود ہے۔ خوبصورت عنایت ہے اللہ کی کہ ہمیں توفیق دی ہے اس وقت اس ٹائم بیدار ہونے کی، جاگنے کے لیے، اور وہ جو اہتمام ہے بندگی کا اس کو انجام دینے کے لیے اللہ کا احسان ہے۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فقط ظاہری عبادت پہ کھڑے رہیں، فقط دو رکعت نماز پڑھ لی ہے، روزہ رکھ لیا ہے، صدقہ دے دیا ہے۔ نہ، صرف یہ کافی نہیں ہے، ضروری ہے پر کافی نہیں ہے عزیزو۔ 2 قدم آگے بڑھانے پڑیں گے، 2 قدم آگے چلنا پڑے گا۔ اس احکام ظاہری پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن حاصل میں نے کیا کیا ہے؟ اس بندگی کے ذریعے سے، ان عبادتوں کے ذریعے سے حاصل کیا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا کہ کہاں تک پہنچنا ہے انسان کو کیا حاصل کرنا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنا حساب و کتاب صحیح لے کے چلنا چاہتا ہے، اگر انسان اپنے معاملے کو صحیح لے کے چلنا چاہتا ہے، اگر انسان اپنے رابطے کو قوی کرنا چاہتا ہے اور سلوک اللہ تک پہنچنے کے لیے راہ وصال کو پانا چاہتا ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے، غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ خواب غفلت سے جب تک بیدار نہیں ہوں گے، انسان اللہ کی یاد سے، اللہ کے تعلق سے، اللہ سے دوری اختیار کر لے گا، اور جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بدبختی ہے، شقاوت ہے۔ ممکن ہے 2 دن، 4 دن، 10 دن، چند سال، چند صباح دنیا میں وہ خوشیوں میں گزار دے، لیکن آخرت کیا ہوگی؟ انجام کیا ہوگا؟ سبھی دعا کرتے ہیں ممبروں پر، گھروں میں، ایک دوسرے کے بارے میں، اپنے بارے میں، خدایا عاقبت بخیر قرار دے، خدایا میری آخرت کو بہتر قرار دے۔ لیکن خواجہ کہتے ہیں ہمیں از انجام میترسن، خواجہ از آغاز میترسن۔ بابا آپ آغاز کی طرف پہنچیں، آغاز کی بنیاد کیسے رکھی ہے؟ انجام آغاز کے اعتبار سے ہے۔ تموتون کما تعیشون، آپ ایسے ہی مارے جائیں گے، ایسے ہی مریں گے جیسے زندگی گزاری ہے، اسی کے مطابق موت آئے گی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے زندگی لاؤبالی ہو، لاہو لعب ہو، وابستگی بے دنیا ہو، تعلقات اور اسی میں پھنسا رہے اور سوچے میری موت خوبصورت ہو؟ تبعثون کما تموتون، آپ کو ایسے ہی اٹھایا جائے گا جس کیفیت میں آپ مریں گے۔ اگر موت اچھی ہے تو آپ کو اٹھایا بھی خوبصورت طریقے سے جائے گا قبر سے۔ تحشرون کما تبعثون، اور آپ کا حشر و نشر و حساب و کتاب اسی اعتبار سے ہوگا جس اعتبار سے آپ کو اٹھایا جائے گا۔ تو اس حدیث سے آپ کیا سمجھیں؟ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے آغاز میرا کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، بازار میں انسان بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ شام کو حساب کتاب کرنا چاہتا ہے، حساب کتاب اسی وقت اچھا ہوگا جب دن میں اس نے صحیح سے خرید و فروخت کی ہے بازار میں۔ تو جو خواجہ کہتے ہیں کہ سب انجام سے ڈرتے ہیں، خواجہ آغاز سے ڈرتا ہے، یعنی میرا پہلا قدم کیسے اٹھنا چاہیے۔ آپ کسی بلڈنگ کو بناتے ہیں، جو پہلی بنیاد رکھتے ہیں، اینٹ رکھتے ہیں پہلی، اگر وہ ٹیڑھی رکھی ہے تو آپ کہیں تک بھی چلے جائیں پوری بلڈنگ ٹیڑھی اوپر تک جائے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنیاد اور اس کی جو پہلی اینٹ ہے وہ ٹیڑھی رکھے اور آپ امید رکھیں کہ بہترین بلڈنگ، مضبوط بلڈنگ بنے؟ نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہ نقطۂ آغاز سفر،
راہ وصال کا، راہ سلوک کا، خداوند متعال تک پہنچنے کا جو نقطہ آغاز ہے پہلا، اس پر توجہ ضروری ہے، توجہ ضروری ہے۔ اگر تھوڑا سا غفلت آ جائے، ذکر خدا سے دور ہٹ جائے، انسان غافل ہو جائے، انسان ایسے نہیں رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نقید لہ شیطانا فہو قرین، نقید لہ شیطانا، اس پر پھر پہرا شیطان کا لگ جاتا ہے، پہرا شیطان آگے پیچھے رہتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ تو وہ چیز جو اس دشمن سے بچاتی ہے انسان کو، وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، خدا سے رابطہ ہے، اس سے تعلق ہے۔ وَإِلَّا نُقَيِّضْ لَهُ شیطان، شیطان چاروں طرف رہتا ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے جس کا کوئی گارڈ ہوتا ہے کیسے حفاظت کرتا ہے؟ اگر کوئی انسان خدا سے غفلت کر لے، خدا سے غافل ہو جائے، ذکر خدا سے، یاد خدا سے، اس طریقے سے اس کے چاروں طرف گارڈ جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے اپنی زندگی کو کمال تک پہنچانا، ہدف تخلیق تک پہنچانا اور سعادتیں، تو ضروری ہے پہلے قدم پر ہی وہ توجہ کرے، بیدار ہو، بیدار۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب بیدار ہوگا تو یہ سوال آئے گا کیوں مجھے خلق کیا گیا؟ جب اس کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کیوں مجھے خلق کیا گیا ہے، تو جواب ملے گا بندگی کے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، لقاء الہی تک۔ اور لقاء الہی اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ عبادت ہے، بندگی ہے، بندگی ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خداوند متعال نے بندگی کے لیے خلق کیا، لیکن بندگی کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس کی بات ہے کہ اس آیت کو ہم نے مخصوص کر دیا ہے، جب کوئی مرتا ہے اس وقت بولتے ہیں، اس وقت پڑھتے ہیں نا۔ یہ ہمارے عقیدے میں، ہماری فکر میں دن رات انسان کی آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ ہر لحظہ یہ ہونا چاہیے، ہر لحظہ میری فکر میں، میرے خیال میں، میرے دل میں، میرے قلب میں یہ ہونا چاہیے انا للہ، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کے پاس سے آئے ہیں، وہ میرا مالک ہے، اس کے پاس، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اسی کے پاس پلٹ کے جانا ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ یہ پھر صرف مرتے وقت یا کسی کی خبر جیسے پہنچ جائے کہ فلاں مر گیا، اس وقت کے لیے نہیں ہے۔ یہ میرے عقیدے میں کہ میرا مبدأ آغاز بھی وہی ہے، انجام بھی اسی کے پاس سے آؤں، اسی کے پاس جانا۔ پس معلوم یہ ہوا کہ ہدف تخلیق اور کمال انسانیت، انسان کا کمال خدا تک پہنچنا ہے، وصال ہے، لقاء ہے، قرب الہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی عبادت کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، کہتے ہیں قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، یعنی تمام کے تمام اعمال ہو، یہ عبادتیں ہو، نیائش ہو، دعا، سب قربتاً اللہ، یعنی اللہ کے قرب تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا جتنی بھی میں یہ عبادتیں کرتا ہوں یہ سب مجھے قرب الہی تک پہنچاتی ہیں، لیکن کب پہنچائیں گی قرب الہی تک؟ جب میں توجہ سے، شناخت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ اعمال کو انجام دوں۔ جناب عیسیٰ سے ایک روایت منقول ہے، لن یلج ملکوت السماوات من لم یلد مرتین، راہ باطن کو، ملکوت کے راہوں کو طے نہیں کر سکتا انسان جب تک 2 مرتبہ ولادت نہ پائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ بعد کے جلسے میں اس کو بیان کروں، لیکن کیا کروں؟ دیکھیے، لقاء 2 طریقے کا ہے، زندگی 2 طریقے کی ہے، موت بھی 2 طریقے کی ہے۔ ایک زندگی وہ ہے کہ جو خداوند متعال نے ہمیں طبعی طور پہ یہاں خلق کیا ہے والدین کے ذریعے سے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن ایک ولادت یہ ہوئی، دوسری ولادت وہ ہے جو میری اختیاری ولادت ہے۔ اسی طریقے سے موت بھی 2 طریقے کی ہے، ایک موت وہ ہے جو ملک الموت کے ذریعے سے انسان مارا جائے گا، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن ایک موت وہ ہے کہ جو اپنے اختیار سے میں مروں گا،
اپنے اعمال و رفتار و کردار کے ذریعے سے، بندگی اور نیائش کے ذریعے سے خود مروں گا۔ موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ مارے جاؤ، مر جاؤ، ملک الموت آئے، خود سے مر جاؤ۔ اس موت اختیاری کا مطلب یہ کہ تعلقات کو توڑ دو۔ غور و فکر کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس رحمان و رحیم و غنی مطلق اس عالم سے اپنا آپ کو جوڑ دو۔ یعنی اس سے پہلے کہ تمہیں منتقل کیا جائے، خود منتقل ہو جاؤ۔ تو ایک ولادت وہ ہے کہ جو طبعی طور پہ ہم والدین کے ذریعے سے خداوند متعال ہمیں اس عالم میں بھیجتا ہے۔ اب اگر دوسرے عالم میں ہمیں داخل ہونا ہے، سفر کرنا ہے، تو ہمیں خود سے وہ ولادت حاصل کرنی ہے۔ یہ ولادت جو عالم ملکوت و عالم الہ میں، دوسرے عوالم میں، باطن اور اس عوالم میں ہمیں داخل ہونا ہے، تو اس کے لیے ایک نئی ولادت کی ضرورت ہے۔ اور یہ نئی ولادت کب حاصل ہوگی؟ موت اختیاری کے بعد۔ پہلے موت اختیاری یعنی شریعت کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، بندگی ہو، نیائش ہو، گڑ گڑانا ہو، آنسو ہو، اور جو نجوہ و مناجات کے ذریعے سے انسان موت کو اختیار کر لے، یعنی تمام تعلقات کو چھوڑ دے، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دے۔ جب اللہ کے حوالے کرے گا تو اس عالم سے جب وہ مر جائے گا اپنے اختیاری طور پہ، رابطوں کو توڑ دے گا، اب دوسرے عالم میں اپنی ولادت پائے گا۔ پھر دوسرے عالم میں ولادت پائے گا، یعنی کیا؟ نہیں، دوسرے عالم میں وارد ہو جائے گا، وہاں پر اپنے سفر کا آغاز کرے گا۔ یہ ولادت دوسری والی موت اختیاری کے بعد ہے، دوسرے عالم میں ولادت پر رہ رہا، یہیں پہ اسی عالم میں سانسیں گزار رہا ہے، لیکن اس عالم کے اعتبار سے زندگی گزار رہا ہے۔ اسی طریقے سے لقا بھی ہے۔ لقا مرنے کے بعد ملک الموت جب مارتا ہے تب بھی اللہ تک پہنچتا ہے ایک مرتبہ، خود انسان لقائے الہی اختیار کرتا ہے جو موت اختیاری کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو شریعت کے ذریعے سے، بندگی کے ذریعے سے، نیائش کے ذریعے سے ہم آئیں، اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، واقعاً ان دوسرے عوالم جہاں اہل بیت لے جانا چاہتے ہیں، شریعت لے جانا چاہتی ہے، اہل بیت اطہار، خداوند متعال، شریعت مقدس، پیغمبر اعظم، یہ اولیاء الہی جہاں ہم کو لے جانا چاہتے ہیں، اس عالم کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور یہ خوبصورت وقت ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال توفیق دے، ہم سب مل جل کے ان راہوں کو طے کریں جس کا نتیجہ لقائے الہی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔